بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کا تجارتی سفر۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام گیہوں اور عطریات کے معروف تاجر تھے اور قریش کے دستور عمل کے مطابق تجارت سال میں ایک مرتبہ شام کی طرف جایا کرتے تھے۔ چنانچہ جب شام کے جانے کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اپنے سفر کا تذکرہ کیا، مگر اپنے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کا کوئی خیال ظاہر نہیں کیا، کیونکہ اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر صرف 9 سال کی تھی اور وہ دور دراز سفر کی صعوبتیں برداشت کرنے کے قابل نہ تھے۔ مگر جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ چچا انہیں اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو طالب علیہ السلام سے لپٹ گئے اور ساتھ چلنے کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی گوارا نہ تھی، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جانے پر آمادہ ہو گئے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم میں انہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، ہم کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ آپ علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لیا اور یہ قافلہ شام کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ناکا آگے آگے رہتا تھا اور ابر کا ایک ٹکڑا سایہ کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ جہاں پانی نہ ہوتا وہاں ابر کرم برس پڑتا اور جہاں یہ قافلہ قیام پذیر ہوتا وہاں کے حوض و تالاب پانی سے بھر جاتے اور سوکھی اور بنجر وادیاں سر و سبز شاداب ہو جاتی۔ منزلیں طے ہوتی رہیں یہاں تک کہ یہ قافلہ بصرہ میں داخل ہوا، جہاں جرجیس جو بحرہ کے نام سے مشہور تھا، تاجدار مدینے کو دیکھا اور ان تمام آثار کا مشاہدہ کیا جو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریب سے دیکھنے کے لیے تمام اہل قافلہ کی دعوت کا اہتمام کیا، لیکن قریش جب دعوت کے لیے وہاں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ نہیں لے گئے۔ بحرہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھا تو بحرہ نے قریش سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ قریش نے کہا ہاں، ایک بچہ ہے جسے سامان کی نگرانی کے لیے چھوڑ آئے ہیں۔ بحرہ نے کہا اسے ضرور بلواؤ۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو بحرہ نے سر سے پاؤں تک غور سے دیکھا، پھر پیرہان ہٹا کر دوش مبارک پر مہر نبوت کا مشاہدہ کیا۔ اس کے بعد جناب ابو طالب علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ بچہ آپ کا کون ہے؟ جناب ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا میرا بیٹا ہے۔ بحرہ نے کہا یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے علم کے بنا پر اس کے والد کو زندہ ہی نہ ہونا چاہیے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا تم ٹھیک کہتے ہو، اس کے والد میرے حقیقی بھائی تھے جن کا انتقال ہو چکا ہے۔ بحرہ نے کہا انہیں یہیں سے واپس لے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ یہودی انہیں قتل کر دیں، کیونکہ یہ مستقبل کے پیغمبر اور نبی مرسل ہیں۔ اہل قافلہ میں سے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ تم نے کیسے جانا کہ یہ نبی و رسول ہے؟ بحرہ نے کہا کہ جب تمہارا قافلہ پہاڑ کی بلندی سے نیچے اتر رہا تھا میں نے دیکھا کہ تمام شجر و حجر سر بسجدہ ہیں اور جس طرف یہ بچہ جاتا ہے ابر سایہ کیے ہوئے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے حسب و نسب، شکل و شمائل اور خد و خال کا تذکرہ میں نے آسمانی صحیفوں میں بھی پڑھا ہے، اس لیے میں یقین کی منزل میں ہوں۔ اس سفر کے بعد سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کوئی سفر نہیں کیا اور نہ جناب ابو طالب علیہ السلام تحفظ کے خیال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں باہر لے گئے۔